أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: افلا اکون عبدا شکورا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آج کا ٹاپک ہے دی امپورٹنس آف صلاۃ التہجد، صلاۃ التہجد کی اہمیت. آپ بھائیوں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں عزتیں اور عافیت نصیب فرمائے. میرے پیارے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کی حفاظت فرمائے، اور جو غیر مسلم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور ہدایت نصیب فرمائے. یہ دنیا ہمارے بڑوں نے فرمایا کام کی جگہ ہے، محنت کی جگہ ہے. قبر آرام کی جگہ ہے اور آخرت انعام کی جگہ ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو سبسکرائب بھی ضرور فرمائیں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے سرفراز فرمایا. لہٰذا انسان جب اپنے اوپر محنت کرتا ہے، اپنے مقام کو پہچانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کر دیتے ہیں، اس کو اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں. انسان پھر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان میری تخلیق کا بہترین شاہکار ہے. انسان اس کا مصداق بن جاتا ہے. اور جب انسان اپنے اوپر محنت نہیں کرتا، جب انسان اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نورانی سنتوں کو، ان کے روشن شاہراہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر انسان پستیوں میں گر جاتا ہے اور اپنے مالک حقیقی سے اتنا دور چلا جاتا ہے، پھر کبھی کبھی اس کا لوٹنا بھی ناممکن ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا آسان راستہ 5 وقت نماز کے علاوہ صلاۃ التہجد ہے. فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہو جائیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب کیا تھا؟ دعوت اللہ. آپ اللہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے تھے، اپنی رسالت کی طرف بلاتے تھے، آخرت کی طرف دعوت دیتے تھے. تو دن کو آپ یہ محنت فرماتے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو جائیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو اب اپنے رب کی طرف رجوع فرمائیں، یعنی اب آپ ذکر فرمائیں، توبہ اور استغفار کریں، اور اب آپ تہجد میں کھڑے ہو جائیں. تو تہجد کی نماز ایک داعی کے لیے، اگر دن کو اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلانا ہے تو رات میں تہجد بھی ضرور پڑھنی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ از ون آف مائی رول ماڈل. ان کا ایک قول ہے کہ اگر تم مخلوق کے اوپر چند چھٹانک محنت کرو تو اپنے اوپر ایک من محنت کرو. لہٰذا جو داعی تہجد، صلاۃ التہجد کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیتے ہیں، لازمی حصہ بنا لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعوت اور تبلیغ میں تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں، اثر پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ کی مخلوق کی زندگیاں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قیام اللیل کرو، رات کی نماز کو اپنا معمول اور اپنا شعار بناؤ. لہٰذا تم ضرور تہجد پڑھا کرو. علیکم بقیام اللیل، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. جو شخص صلاۃ التہجد کو اپنا معمول بنا لے گا تو نمبر 1 یہ صالحین کا شعار ہے، نیک لوگوں کا. نمبر 2 اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. نمبر 3 یہ گناہوں کا کفارہ بنے گا. یہ ہمارے اکثر جو کام اٹک جاتے ہیں اور زندگی ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے، تو اس کا ایک سبب ہمارے گناہ ہوتے ہیں. تو یہ گناہوں کا کفارہ بنے گا، اور ہمیں گناہوں سے، تہجد کی برکت سے ہم گناہوں سے بچ جائیں گے. تو اللہم صلی علی سیدنا محمد. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اور ان کے جو جسم ہیں وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، ان کے جسم بستروں سے دور رہتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں خوف اور طمع کے ساتھ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں. دوسری جگہ فرمایا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، کہ جو صبح کے وقت، صبح صادق سے پہلے تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں. چنانچہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، مسند احمد، ترمذی شریف اور نسائی شریف میں یہ روایت ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے.
عرض کیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے بچا لے۔ آپ نے فرمایا اے معاذ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک بڑی چیز کا سوال کیا، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے تو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ وحدہ لا شریک، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا لو اب میں تمہیں خیر یعنی نیکی کے ابواب بتلاتا ہوں۔ روزہ ڈھال ہے، صدقہ آدمی کے گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے، اس طرح آدمی نماز کے درمیان شب میں، اسی طرح آدمی کی نماز درمیان شب میں یعنی تہجد کی نماز۔ اور پھر آپ نے یہی آیت شریفہ تلاوت فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تو اس آیت شریفہ کو آپ نے تلاوت فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کتنی ضروری ہے کہ ہم تہجد کا اہتمام فرمائیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے ایک روایت ہے کہ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں رمضان میں اور غیر رمضان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 11 مرتبہ یعنی 11 رکعت آپ نماز ادا فرماتے تھے، 8 رکعت صلاۃ التہجد اور 3 رکعت وتر۔ اور یہی ہمارے قابل احترام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، جو حنفی المذہب مسلمان 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، تو وہ یہ روایت دلیل ہے۔ امام صاحب کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، وہ اس امت کے محسن تھے۔ بار بار عرض کرنا پڑتا ہے کہ سارے امام ہمارے ہیں، امام ابن تیمیہ بھی ہمارے ہیں، امام ابن کثیر بھی ہمارے ہیں، اور امام ابو حنیفہ بھی ہمارے ہیں، امام بخاری بھی ہمارے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں، یہ اختلافات تو ہونے ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ دلیل ہے امام صاحب کی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اسماء بنت یزید کی نسبت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ آواز بلند کی جائے گی اولین اور آخرین کو جمع کر کے، آواز بلند کی جائے گی کہ کہاں ہیں وہ جو رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو جو لوگ تہجد پڑھا کرتے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پھر حساب اور کتاب ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات ضرور تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور دن کے آنے جانے میں عقل ہے، نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اللہ رب العزت کا، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے۔
سبحان اللہ. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وہ زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر غور کرتے ہیں. Sun that rises every morning in the east and sets in the west. انسان کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ غور و فکر کرتے ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا نہیں کیا. سبحانک، اے ہمارے اللہ، آپ ہر عیب سے پاک ہیں. فقنا عذاب النار، بس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت. اے ہمارے رب، جس کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا. اس سے مراد مفسرین کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ان کی رسالت کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی ساتھی نہیں. ظلم سے مراد شرک بھی ہے. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ لقمان کی آیات پڑھتے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، تو لکھا ہوا ہے کلام پاک میں. ایپس میں تو یہ چیز نہیں ملے گی آپ کو، لیکن کلام پاک میں توقف النبی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے تھے. تو شرک، کفر، گناہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس کو ظلم کہتے ہیں. تو ظالموں کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم. اے ہمارے رب، ہم تک دعوت پہنچی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم ان پہ ایمان لائے، ہم قرآن پہ ایمان لائے، ہم تمام صحابہ اکرام کو برحق مانتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آخری صحابی تک سب کو ہم جنتی مانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے ان کی قبریں جنت کے باغات میں سے باغات ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں. الحمدللہ ہم ان پہ ایمان لائے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف فرما اور ان کے جو برے اثرات ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرما. اور اے ہمارے رب، سبحان اللہ، ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کر، جو نیک لوگ ہیں، جو علماء ربانی ہیں، علماء کرام ہیں. سبحان اللہ، جو مشائخ ہیں، جو صالحین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کی ہمیں محبت بھی نصیب فرما، ان کا قرب بھی نصیب فرما، ان کی خدمت کر کے دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرما. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. اے اللہ، اپنے رسولوں کے ذریعے جو آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا، آپ ہمیں قیامت والے دن ذلیل نہ کیجیے گا. انک لا تخلف المیعاد. اے اللہ، آپ وعدے کی خلافی نہیں کرتے، آپ وعدہ خلافی نہیں فرماتے. اب میرے بھائیوں، رہی بات غور و فکر کی، تفکر کی، ان آیات کا شان نزول ذرا غور و فکر کیجئے. یہ روایت ہے، ابن حبان نے اپنی کے متعلق ایک صحیح روایت ہے، اور ابن اساکر رحمہ اللہ کا بھی ذکر ہے کہ ایک دفعہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اما جان، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سے کوئی عجیب بات بتائیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہماری معصوم ماں، انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان پوچھتے ہو؟ فدا ابی امی، ان کی ہر شان ہی عجیب تھی. ایک واقعہ سناتی ہوں. ایک رات اللہ کے پیارے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لحاف میں میرے ساتھ داخل ہو گئے۔ پھر فرمایا اجازت دو میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر قیام میں اس قدر روئے کہ آپ کا سینہ آپ کے آنسو مبارک سے بہہ گیا، آنسو بہہ رہے تھے آپ کے سینہ مبارک میں۔ پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی بہت روئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، اطلاع دی اور عرض کیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر کیوں روتے ہیں، آپ اس قدر گریہ کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، اور آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب رہی بات غور و فکر کی، تو غور و فکر کی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی اس کائنات کے اوپر غور و فکر کیا کریں۔ یہ جو حوادث ہیں، یہ ناگہانی اموات، یہ حادثات جن کی خبروں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہم ان سے ضرور عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے کمزور انسان، تو جہاں بھی ہے اللہ سے ڈر۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کفر سے بچائے۔ یہ دعا ضرور مانگا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر۔ دنیا میں مہمان کی طرح بسر کر، دنیا میں زندگی اپنی ایک مہمان کی طرح بسر کر، مساجد کو اپنا گھر بنا لے، اور اپنی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا بنا لے، جسم کو صبر کا اور قلب کو غور و فکر کا عادی بنا لے۔ بات ختم کرنے سے پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اس حادث کو بڑا رشک آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حسنین کریمین، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا ابن زبیر، سیدنا عبداللہ بن عباس رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا بچپن، لڑکپن اور جوانی سائے نبوت میں گزرا۔ کیا وہ ایام ہوں گے، کیا وہ صبح ہوں گی، کیا وہ شام ہوگی، کیا وہ شامیں ہوں گی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر ایک عجیب شخصیت ہے، یہ بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت زیادہ محبت تھی، اور عاجزی بھی بہت تھی ان میں، اور بہت سی احادیث بھی روایت کے راوی بھی ہیں، اور عاجزی اتنی تھی کہ حضرت عبید ایک تابعی تھے، بڑا اچھا درس دیتے تھے، آپ ان کی مجلس میں جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ کیسی عاجزی ہے کہ ایک صحابی تابعی کی مجلس میں بیٹھ کے ان کا درس سن رہا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنے قلب کی اصلاح اور نگرانی کے لیے شہر سے باہر ویرانے میں چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں پہنچ کے فرمایا کرتے تھے، این اہلک، یہاں کے بسنے والے کدھر ہیں، کدھر ہیں یہاں کے بسنے والے؟ پھر یہ آیت تلاوت فرماتے تھے، کل شیء ہالک الا وجہہ،
یعنی اللہ کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ تو تفکر کے ذریعے آخرت کو یاد کیا کرتے تھے اور اپنے قلب کا استحضار کیا کرتے تھے۔ آج کے لیے آپ کو ہدیہ، ایک تو کچھ عرصہ پہلے اس عاجز نے ایک درود شریف آپ سے شیئر کیا تھا، نسائی شریف کی روایت ہے، جو مجھے مسجد نبوی شریف میں ایک صاحب نے ہدیہ کیا تھا۔ تو اس کے الفاظ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، وصلی اللہ علی النبی الامی، واو میں نے مس کر دیا تھا پچھلی کئی درست پہلے، واو ہے وہاں پہ، وصلی اللہ علی النبی الامی، تو اس کو 200 مرتبہ پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد، 4 منٹ لگتے ہیں۔ جو شخص 1000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے گا، انشاءاللہ روز، تو مرنے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا محل جنت میں ضرور دکھائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اینڈ ون مور تھنگ، اگر دانت کا درد ہو، بیک پین ہو، حفاظت کے لیے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو آپ نے لکھنا ہے کہف، کاف ہا فا، کہف، 7 دفعہ انشاءاللہ۔ بیک پین ہے تو اپنی بیک کا تصور کر لیں اور 7 دفعہ لکھیں۔ باوضو بہتر ہے، بے وضو بھی لکھ سکتے ہیں۔ دانت کو تکلیف ہے تو وہاں لکھیں۔ انشاءاللہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ضرور صحت دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان سردیوں کی لمبی راتوں میں تہجد کی توفیق نصیب فرمائے۔ رومی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بنا ہے سحر کا، اسی کشمکش میں گزریں میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی سوز و ساز رومی، پایا ہے میں نے اسے اشک سحرگاہی میں، یہ وہ صدف ہے جس سے خالی ہے، یہ وہ درے ناب ہے جس سے خالی ہے صدف کی آغوش۔ جب بارش ہوتی ہے نا، وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر، آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر۔ جب بارش ہوتی ہے قطرہ نیساں، تو ایک آدھ قطرہ سپی کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ موتی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو رات کو اٹھ کے اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔